یہ شخص افتخار احمد چودھری یہ ذمہ دار ہے اس ملک میں یہ تاثر کو فروغ دینے کا کہ اسمبلیوں میں چور اور لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نصرت جاوید آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب نے یہ پیغام وزیر اعظم پاکستان کو صاف الفاظ میں پہنچا دیا ہے۔ جب جوڈیشری، سیاست، میڈیا، اسٹیبلشمنٹ جب ہر چیز کا ہی مذاق بن گیا ہے تو پھر ہم کیسے خالی ایک انسٹیٹیوشن کو رول آؤٹ کر دیں کہ نہیں یار یہ بچا لے گا ہمارے ملک کو۔ موجودہ حکومت کی تمام قوت، تمام ٹھاٹ پھاٹ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایکسٹینشن کی بات آئی جنرل باجوہ صاحب کی، 3-4 دھماکے کیے کہ یہ کیا ہو گیا، ملٹری ایکٹ کہاں ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹاں ٹاں ٹاں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا افسار۔ ناظرین، پروگرام سے پہلے آف دا ریکارڈ نصرت صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو نون لیگ ہے اس وقت وہ شاید بہت اچھے فیصلے نہیں کر رہی، لیکن اس میں کیا صرف پولیٹیکل مووز ہیں یا واقعی وہ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اب دوبارہ لندن جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کی مین ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں بھی کوئی پولیٹیکل موٹیو ہے؟ لیکن فی الحال تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ اس کے علاوہ قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ پراپر پروسیجر فالو کیا جائے گا اور ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، لیکن اگر ساتھ ساتھ پرو پی ایم ایل این جو ایریا ہے اور پی ایم ایل این خود اگر چاہ رہی ہے کہ ایکسٹینشن ہو جائے تو کیا یہ بھی ان کے فیور میں جائے گا یا ان کے خلاف؟ کیونکہ اب تک تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پی ایم ایل این کے خلاف ہی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں آج نصرت صاحب سے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اور کیا میری پولیٹیکل نالج کچھ بہتر ہوئی ہے یا ابھی بھی میں اور مجھ جیسے بہت سے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں آج کی جنریشن سے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں میرا خیال ہے اس میں وہ بہت زیادہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھلارا پہ جائے گا۔ تو وہی تو کہہ رہی ہوں کہ میری پتہ نہیں ابھی بھی پولیٹیکل گروتھ ہونی ضروری ہے میری۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو سب سے بنیادی سوال اس کے بارے میں اب آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے، قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس ایکسٹینشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ایبسلیوٹلی مطلب ڈیسائیڈ ہوئی ہوئی ہے بات، لائک اٹس کانکریٹ؟ یہ بھی ایک سمپل سی بات ہے، وہ کرنے کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم درکار ہے، اور فی الحال آئین میں ترمیم کے نمبرز حکومت کے پاس موجود نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کیا وہ زورا زوری کر کے آپ کسی نہ کسی طرح ادھر ہاتھ مار ادھر ہاتھ مار، امپاسبل نہ بھی ہو، رول آؤٹ نہیں کر سکتے اس آپشن کو؟ نہیں، بہت مشکل ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اگر کر کے اور آئین میں ترمیم کر بھی لے تو میرے پاس یہ ٹھوس اطلاع موجود ہے کہ عزت مآب جناب فائز عیسیٰ صاحب نے کیٹاگوریکلی وزیر اعظم پاکستان کو کنوے کروا دیا ہے کہ اگر آپ نے مجھے ایکسٹینشن دی بھی تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ آپ کے پاس ایک کنفرم یہ میں خبر بات کر رہا ہوں، کنفرم خبر آ یہ چکی میں ہے؟ اندازہ نہیں کہہ چکا، نہیں آئے یا نہ آئے مجھے اس کے بارے میں نہیں کہ اور کسی میڈیا میں آئی ہے یا نہیں، کسی صحافی نے یہ خبر دی ہے یا نہیں، لیکن میں ایز نصرت جاوید آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب نے یہ پیغام وزیر اعظم پاکستان کو صاف الفاظ میں پہنچا دیا ہے۔ اگر مجھے دی بھی تو میں نہیں لینا چاہوں گا، میں نہیں لوں گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو انسان کسی بھی وقت اپنا ارادہ بدل سکتا ہے کچھ لوگ، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نہیں، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے بہت، یہ بھی ایک بچپنے والی صحافت ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلسل اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے، جیسے بچپن میں آپ نے نانی اماں سے کہانیاں سنی ہوں گی تو اس میں ایک جن ہوتا ہے اور وہ جن سب سے طاقتور ہوتا ہے،
لیکن بڑی تگ و دو کے بعد جب وہ کافی تباہی اور غارت گری مچا لیتا ہے تو ڈسکور یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان ایک طوطے میں ہے. تو پھر وہ جو کہانیاں ہمیں نانی اماں سنایا کرتی تھیں اس طوطے کی تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ جس میں اس طوطے کی جن کی جان ہے، روح سر ہے. میرے مائنڈ میں جن کی بھی ایک دم پکچر آئی ہے اور طوطے کی بھی آئی ہے. اس کے بعد پھر اس طوطے کا ٹینٹوا دبا دیتے ہیں اور جن جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. کہ اب تم نے نہیں کرنی، کوئی ہیلپ نہیں کرنی، کوئی وہ اس کا یعنی جن بے اثر ہو جاتا ہے. کیونکہ طوطے کی پاور ختم ہو جاتی تو ہے. میں معافی چاہتا ہوں، ہم نے چیزوں کو اتنا سادہ کر دیا کہ جیسے موجودہ حکومت کی تمام قوت، تمام ٹھاٹ پھاٹ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی وہ گئے اور مدھڑن تختہ. تو مطلب حکومت بھی کرمبل ہو جائے گی، ان کی پاور ختم ہو اب جائے یہ گی، کہ ان کی ریٹ ختم ہو جائے گی. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا والی بات ہے کہ ایک چیف جسٹس سب پہ بھاری. کیا کسی حکومت کے دوام کا یا اس کے عدم استحکام کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس صاحب نے یہ روایت ڈالی حکومتوں کو بنانے اور بگاڑنے کی، وہ ہمارے دور حاضر میں، وہ 1950 کی دہائی میں جسٹس منیر تو تھے ہی تھے، اپنے نظریہ ضرورت والے، لیکن ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ جو شخص ایک جن کی طرح آدم بو کہتا ہوا جو ہے وہ آیا تھا، نازل ہوا تھا اور نام نہاد عوامی تحریک کے بل پر بحال ہوا تھا، اس کا نام تھا افتخار چودھری. تو یہ بھی ویسے بہت پرانی بات آپ کر رہے ہیں. نہیں افتخار محمد چودھری والا کیس تو 2007 کی. بہرحال 2009 میں بحال ہوئے. اس سے پہلے سے وہ لائرز موومنٹ اور وہ سب چلتا رہا، مشرف کا ٹائم. وہ 2007 میں موومنٹ شروع ہوئی، 2009 میں بحال ہوئے، اور آتے ہی انہوں نے ماشاءاللہ اتنے ذہین اور فتین آدمی تھے. مثلا ایک آدمی کے تعصب کی انتہا ہے کہ وزیر اعظم کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ہی ملک کے صدر کے بارے میں سوئٹزرلینڈ کو خط لکھو کہ آپ اپنے بینکوں میں ڈھونڈیں کہ اس شخص نے کتنے پیسے چھپا رکھے. یعنی وہ خط لکھنا اٹ سیلف جو ہے وہ کتنی ندامت کا باعث ہے. یہ شخص افتخار احمد چودھری یہ ذمہ دار ہے اس ملک میں یہ تاثر کو فروغ دینے کا کہ اسمبلیوں میں چور اور لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے اور میرے نمائندے نہیں ہوتے، اور خود ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ارسلان کے بیٹے، ان کے ارسلان کے ابو ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ روایت انہی نے، افتخار چودھری نے رکھی؟ یہ کہ میں سب پہ نہیں، جوڈیشری میں تو رہی ہے جی، اپنے یہ غصے نکالتے رہے ہیں. جیسے انوار الحق تھے، مولوی مشتاق تھے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے اپنا بدلہ لیا اور فوج کے ہاتھوں اس وقت استعمال ہوئے، ضیاء الحق کے ہاتھوں. تو افتخار چودھری جو ہے اس ملک میں جمہوری نظام کی ساکھ کو تباہ کیا. اس نے روزانہ کی بنیاد پر ٹکر چل رہے ہوتے تھے، فلاں کو سمن کر لیا، فلاں کو سمن کر لیا، جعلی ڈگری اور یہ وہ، کسی کو بھی بلاتے اور حکومت پوری پیرالائز کر کے رکھ دی. تو سر وہ پھر وہ ڈیموکریسی ڈیریل کرنے کا پروسیس تو سٹارٹ ہو چکا تھا نا، پھر بھائی ذلیل و خوار کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے بیٹھے بٹھائے وہ چٹھی نہ لکھنے کی وجہ سے متفقہ طور پر منتخب ہوئے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت فارغ. چٹھی پھر بھی نہ لکھی گئی. بھائی یا تو یہ ہوتا نا یہ سب کچھ کر کے تو مسٹر چودھری آپ وہ چٹھی لکھوا لیتے اور ابھی تک بقول آپ کے جو مبینہ دولت چھپا رکھی تھی آصف علی زرداری نے وہ قومی خزانے میں آ گئی ہوتی، وہ سامنے آ جاتی. اگر دولت نہ بھی آتی انفارمیشن تو آئی جاتی، لیکن نہیں، یہ ہوا ہے. تخریب کاری کا ذہن. اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا جو ہے نازل کر دیے. ایون بیٹر، ان سے بھی بہتر کیریکٹرز ڈرامے میں. اب وہ یہ دیکھیں کہ وہ کالی اینک لگا کے، مجھے اکثر لگتا تھا ڈریکولا کی طرح، وہ دھوپ میں جاتے تو وہ خود ہی شیڈ ہو جاتے. جوڈیشری کو جن اور ڈریکولا کی کیٹیگریز میں اب ڈالنا شروع ہو گئے. نہیں باقی ابھی بھی اگر آپ ریکال کریں تو وہ نہیں آٹو جو یعنی کہ وہ جب آپ یعنی دھوپ میں جاتے ہیں تو اس کے
یوں گال پچکے ہوئے اور یوں. کیونکہ ڈریکولاس کو اچھا اور اس کے بعد پھر وہ جس طرح وہ پتہ نہیں ایک دن کہاں گلگت یا بلتستان گئے تو وہ ایک چوگا پہن کے یوں ڈانس کر رہے ہیں. یہ کوئی یار یہ کوئی جسٹس چیف جسٹس کے شایان شان ہیں یہ چیزیں. پھر یہ کہاں کون سے آئین اور کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیم بنائے گا جو آج تک بنا بھی نہیں ہے سر. بائی دا وے ان کی تو ایس ایم ایس سروس بھی تھی کہ آپ ڈونیٹ کریں, 10 روپے بھیجیں, 50 روپے بھیجیں. آر یو تمہارا کام ہے کہ تم جو کیسز ہیں یار پائل اپ ہو رہے ہیں ان کو حل کرو. تو کلوزنگ ریمارکس میں نے اپنی نواسی کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ بھی مجھے لا کے پیسے دیتی ہے کہ نانا ابو یہ بھی ڈال دیں آپ فنڈ میں. آپ مسیحا بنتے ہیں کیا. اچھا اور وہ صاحب آصف سعید کھوسا حیف ہے اس قوم پہ اور ڈاؤں 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 ڈاؤں. ایکسٹینشن کی بات آئی جنرل باجوہ صاحب کی, 3-4 دھماکے کیے کہ یہ کیا ہو گیا, ملٹری ایکٹ کہاں ہے, یہ ہے وہ ہے, ڈاں ڈاں ڈاں. پورا خوف اور دہشت پھیلا کے حیف ہے آصف سعید کھوسا کی ہمت اور جرأت پہ شرم آنی چاہیے. وہ گرنیڈ کے نکال کے اور وہ اسمبلی کو بھیج دیا کہ جی قانون منظور کر لیں, اور ہو گئی ایکسٹینشن. اور ریکارڈ اجلت میں. اور حسین اتفاق یہ ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی بھی 12 منٹ لیتی ہے اور سینٹ بھی 12 منٹ. یعنی اتنا ہی ہو جاتا ہے یار کہ 12 منٹ اگر قومی اسمبلی میں تھے 15 منٹ سینٹ میں ہو جاتے. نہیں وہ بھی 12 اور 12 کا ریشیو ڈسٹرب نہیں ہوا آدھے سے اتنا, یعنی کہ اتنا شدت صرف اس لیے کہ باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات تھی. ان کا معاملہ تو دکھاتے نا ہمت, دکھاتے نا مسٹر کھوسا اس وقت آپ کہتے تھے کہ نہیں دس از انکانسٹیٹیوشنل. اور ہم لوگ کہ وہ اب یعنی حیف ہے اس قوم میں کہہ رہے ہیں, ہم پہ لعنت ملامت بحثیت قوم کر رہے ہیں, اور ہم بحثیت قوم تالیاں بجا رہے ہیں کہ واہ کیا مرد مجاہد جج ہمیں نصیب ہوا ہے. وہ بھی جج کا کام ہے, تمہارے سامنے ایک کیس ہے یار اس کو حل کرو. کتنے بھی پینڈنگ کیسز یعنی پڑے ہوئے ہیں خدا کے لیے. تو مقصد یہ کہ یہ بہت ہی مذاق بن گیا ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جیسے عدلیہ ہی اس ملک کی مسیحائی کرے گی. نہیں کریں گے یہ. سر جب جوڈیشری, سیاست, میڈیا, اسٹیبلشمنٹ جب ہر چیز کا ہی مذاق بن گیا ہے تو پھر ہم کیسے خالی ایک انسٹیٹیوشن کو رول آؤٹ کر دیں کہ نہیں یار یہ بچا لے گا ہمارے ملک کو, جبکہ ان کے کوئی بچانے کا بائی دا وے پریسیڈنٹ بھی اب تک ہم نے بھی جو باتیں کی ان میں نہیں نظر آ رہا کہ وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ ڈیموکریسی بھی ایون آگے بڑھے. میں وہی تو عرض ڈیریل کرنا چاہ رہے تھے نا ہر چیز کو. آپ ایک بنے بنائے سسٹم کو دیکھیے, جب تک آپ سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے. برطانیہ میں کیا ہوا نا, بورس جانسن آئے تھے نا ایک تاریخی اکثریت کے ساتھ, ایک طویل وقفے کے بعد میجورٹی کے ساتھ آئے تھے. وہ ان کی جماعت کنسرویٹو پارٹی جو ہے وہ ایک میجورٹی کے ساتھ آئی. معاملہ نہیں چل پایا. اس کے بعد یکے بعد دیگرے فارغ ہوتے گئے وزیر اعظم. بالآخر یہ کہ جو آخری آیا سنک, اس نے کہا کہ نہیں بھئی ہمارا تو بس بولو رام ہو گیا ہے, تو اس نے بھی فریش الیکشن بلوا لیے اور اب حکومت آ گئی. اپنے سسٹم سے ہی بنے گا نا. سر ہمارے کبھی کوئی سسٹم کے مطابق چیز چلی ہے. ہماری تو تاریخ میں پرائم منسٹر اب تک کوئی 5 سال پورے نہیں کر سکا. نہیں خیر ایک نے تو کیا, وہ ذوالفقار علی بھٹو. لیکن بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میں صرف یہ میری رونا, میری فریاد یہ ہے کہ ہم نے اب اچانک یہ دریافت کر لیا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ ایک سب کو للکارنے والی عدلیہ ہے. یہ تو پھر ٹوٹل مسکنسیپشن ہے. تو میرا خیال جوڈیشری نے خود بہت غلط وقت پہ غلط فیصلے کر کے چیزوں کو خراب کیا ہے. یہ میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کو اس موضوع کو اب بند کر دینا چاہیے. فائزی صاحب اپنے آپ کو ہمیں ماں بعد قاضی فائزی صاحب ماحول کے لیے تیار کرنا چاہیے.
تو آج کی گزارشات کو اگر ہم یہاں تک ہی محدود کر لیں، یہ فریاد کر لیں کہ آئیے ذہن بنائیں کہ زندگی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر بھی گزر سکتی ہے، کیونکہ جیسا بھی وقت ہوتا ہے سر گزر تو جاتا ہے، چاہے جوڈیشری ہو یا نہ ہو، سیاستدان ہو یا نہ ہو۔ چلیے ناظرین، اس نوٹ پہ اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ کے بغیر بھی زندگی گزر جائے گی، کیا پتہ بہتر ہی گزر جائے، لیکن ہم جو ایک جگہ پہ رک کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا ختم، اس کے بعد زندگی ختم، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اور جوڈیشری سمیت ان بہت سارے انسٹیٹیوشنز کی بات اگر کی جائے تو بہت سو کا رول ہے اس وقت سچویشن کو ڈیریل کرنے کا۔ لیکن دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تک کیا مزید اپڈیٹس آ سکتی ہیں، اور نصرت صاحب اور میں کیا دوبارہ سے اسی سائیکل میں پھنس جائیں گے، یا کوئی نئی بات آ جائے گی اور شاید بہتری کی طرف کوئی چیزیں آئی جائیں۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار۔ اللہ حافظ۔